ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي ورواه أحمد عن الحسين بن علي قال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ درود و سلام کی فصل ثالث سے آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ مولا حدیث ہے، بہت کم آپ کی مرویات ہیں، لیکن جو روایت کیا ہے بہت مستحکم ہے، مولا علی سے ہے یہ۔ مولا علی صاحب کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بخیل، پورا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ویسے بھی بخیل کی بہت مذمت ہے اور مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ بخیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے روک لے، ٹھیک سے زکوٰۃ بھی نہ دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے ماں باپ کو دینے کی، آل اولاد کو دینے کی، سادات کو دینے کی، علماء اور مشائخ کو دینے کی، وہ بخیل ہے۔ بلکہ بخل کو جہنم کی ایک شاخ بتایا گیا کہ جس کے ہاتھ یہ لگا ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں نہ پہنچے۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بخیل ارب و زاہد بحرو بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی اگر خشکی اور تری کو اپنے سجدوں سے پاٹ بھی دے جنت میں نہیں جائے، اللہ بچا دے سکتا۔ یہ جو کہا بحکم خبر، خبر سے مراد حدیث ہے، حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں، کبھی خبر احاد ہوتی ہے، کبھی خبر مشہور ہوتی ہے۔ تو یوں تو بخیل کی بڑی مذمت ہے، اور بخیل اسے کہتے ہیں عام طور پر لوگ بخیل جیسے بولتے ہیں تو وہ آدمی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لے۔ لیکن یہاں حضور نے ایک بخیل اور بتایا، یہاں مال کا تذکرہ نہیں، درود و سلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ بھی بخیل ہے، وہ پورا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی و اسم گرامی دیا جائے درود نہ بھیجے۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ درود پڑھنے میں بھی بخل کرتے ہیں، منہ نہیں کھلتا ان کا۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیجیے ذرا شیعوں کے یہاں، جیسے حضور کا، جیسے محمد اور آل محمد، پوری محفل گونج اٹھتی ہے۔ آپ ذرا سن لیجیے گا، ہمارے یہاں ایسا پڑھتے ہیں کہ مرمر رو رہے ہیں، وہی نہیں کھلتا۔ ایسے درود و سلام بہارے جی سے پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر ہو، اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر پڑھ لیجیے درود، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ یہ بھی بخیل ہے، بہت خطرناک بخیل ہے کہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاؤ درود نہ پڑھے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ شاہ صاحب حضور نے کبھی کبھی ایسی تعریفیں کی ہیں، مال روکنا تو بخل ہی ہے، درود و سلام نہ پڑھنا یہ بھی بخل ہے، ایسی حضور نے تعریفیں کی ہیں۔ اب جیسے ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ لیس الجمال بأثواب تزیننا، خوبصورتی یہی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بہترین لباس پہن لے، اچھے لباس پہن کر کے لوگ جو ہے لباس زینت پہن کر کے اپنی زینت بڑھاتے ہیں۔ کہا خوبصورتی یہی نہیں ہے کہ آدمی اچھے لباس پہن کر کے اپنی زینت کرے۔ کہا سب سے بڑی زینت اور سب سے بڑی خوبصورتی علم اور ادب ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، اصل میں جو حسن ہے وہ خوبصورتی ہے، وہ علم و ادب کی ہے۔ جس کے پاس علم و ادب آ گیا وہ دیکھنے میں بھلے آپ کو خوش منظر نہ دکھائی دے لیکن وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی اصل جو ہے وہ علم و ادب سے آتی ہے۔ اسی موقع پر یتیم کو بھی، یتیم عام طور پر اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، عام طور پر یہی ہے کہ وہ یتیم ہو گیا، پوری دنیا موجود رہنے تو لیکن وہ یتیم اکیلا ہو گیا، ماں بھی موجود ہے لیکن پھر بھی یتیم ہو گیا باپ کے مرنے سے۔ اب سمجھ لینا کہ باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ فرمایا کہ وہی یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا بچپن میں سایہ سر سے اٹھ گیا، بلکہ حقیقتاً یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہی یتیم یتیم نہیں ہے جو بچپن میں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، یتیم وہ بھی ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے۔ چلو دوسری حدیث سن لیجیے۔
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بہقی شریف کی حدیث ہے، راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو میری قبر انور کے پاس درود و سلام پڑھتا ہوں میں سنتا ہوں اس کو، میں اس کو سنتا ہوں، سمے تو میں خود سنتا ہوں اس کو، لیکن جو آدمی دور سے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے وہ صلاۃ و سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے سلام کی بات کر رہا ہوں، بندگان عشق کی بات نہیں، بندگان عشق کہیں سے پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عشق و محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے قریب ہو چاہے دور ہو۔ در راہ عشق، سن لیجیے شعر، سن لیجیے، سنا دو، فارسی کا شعر ہے، در راہ عشق مرحلہ قرب و بود نیست، وہ جو عشاق بارگاہ ہیں، ہائے ہائے ان کا تذکرہ یہ آدمی کو جھومنے پر مجبور ہے، وہ جو عشاق بارگاہ ہیں جو حضور پر جان چھڑک رہے ہیں، وہ جو عشاق بارگاہ ہیں ان کے لیے دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، می بی نہ مت آیا وہ دعائے فرست مت، حضور کو میں دور سے بھی دیکھتا ہوں اور حضور کو سلام کرتا ہوں، مجھے بندہ اللہ پہنچائے وہاں تک کسی طرح سے، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے بہت بڑی منزل ہے، وہاں پر بہت نہیں، لیکن آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں بھی سلام پڑھتے ہیں تو حضور تک کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کو امتی نے سلام بھیجا۔ آئیے بس یہ دو حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث، وعن عبداللہ ابن عمر قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، جس کسی نے، حضور فرماتے ہیں جس کسی نے نبی پر درود و سلام بھیجا ایک بار، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، تو اللہ اس پر 70 بار درود و سلام، 10 تو سنا تھا، اسی لیے میں نے جب ترجمہ کیا تھا تو کہا یہ کم سے کم کی بات 10 کر رہا ہوں میں، سب کو 10 نہیں ملتا، کسی کو 70 ملتا، کسی کا 700 ملتا ہے، وہ پڑھنے والے کے اوپر ہے بابا۔ اب ہم آپ پڑھیں الگ ہے، خواجہ صاحب پڑھیں گے تو، غوث پاک پڑھیں گے تو، معروف کرخی پڑھیں گے تو، جنید بغدادی پڑھیں گے تو، سری سختی پڑھیں گے تو، ابو بکر شبلی پڑھیں گے تو، ارے اب ان لوگوں کا کیا ہے، یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے، یا تو بڑی غفلت میں پڑھ دیتے ہیں بیچارے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، تو یہ جو حضور نے یہاں کہا قدرت بھی اس پر بھیجتی ہے، فرشتے بھی اس پر سلام بھیجتے ہیں، یا فرشتوں کا بھی تذکرہ، اور 70 کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب کوئی صاحب دل پوچھ رہا ہے اس کو، وہاں 70 کی بات آ گئی۔ ایک ہی سوال مختلف لوگوں نے کیا ہے تو حضور نے مختلف جواب دیا، سوال کرنے والے کو دیکھ کر کے حضور جواب دیتے تھے، یہ سوال کرنے والا کس مرتبہ کا ہے، بس سب کو ایک جواب نہیں ہوتا، دیکھ لیتے تھے یہ کس مرتبہ کا ہے، حضور پہلے اس کو تول لیتے تھے، پھر پیمانہ بھر کے دیتے تھے اس کو، اس کے لائق اس کو جو چاہیے، تو یہاں 70 کی بات آ رہی ہے۔ بہرحال اتنا تو طے ہے، کم سے کم تو 10 بار قدرت اس پر درود و سلام بھیجتی ہے، یہاں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، فرشتے بھی 10 بار بھیجتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 70 کی یہاں یہ ہے، لیکن جو اہل دل پڑھتے ہیں خدا جانے کتنی بار صلاۃ و سلام، خدا کرے کہ یہ ہماری عوام ہمارے اچھوں کے صدقے خواص میں داخل ہو جائے، اور اللہ ہم لوگوں پہ وہ راہ آسان کر دے جس سے اس کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ آگے والی حدیثیں اسی پر آ رہی ہیں، اس تیسری فصل وہ قرب خاص کے حوالے سے آ رہی ہیں، سمجھ میں، تو اللہ پاک اپنے سے ہماری عوام کو بھی قریب کر دے، اور یہ آج عوام ہے، کل انہیں اللہ پاک خواص میں داخل کرنا، اور وہ جو خاص الخواص ہیں ان کے صدقے میں اللہ ان کا بھی بھلا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔